بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ہم اس مقام کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں جس سے ہر نبی نے اللہ سے پناہ مانگی اور جس کے تصور سے دل کانپ اٹھتا ہے، وہ ہے جہنم۔ اللہ تعالی فرماتا ہے فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ، یعنی بچو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اور ایک مقام پر فرمایا کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها ليذوقوا العذاب، جب ان کی کھالیں جل جائیں گی تو ہم نئی کھالیں پیدا کر دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھتے رہیں۔ اللہ اکبر! سوچو، جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے۔ دنیا کی آگ کا ایک شعلہ بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے، تو پھر اس آگ کا کیا حال ہوگا جس کا ایندھن خود انسان اور پتھر ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری دنیا کی یہ آگ جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا اگر جہنم کا ایک قطرہ دنیا میں گرا دیا جائے تو دنیا کی تمام چیزیں جل جائیں۔ اور جہنم میں ایسے سانپ اور بچھو ہوں گے جن کے زہر سے انسان کا جسم گلنے لگے گا، پینے کو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، اور کھانے کو زقوم کا درخت ہوگا جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، وہ درخت جہنم کی جڑ سے نکلتا ہے۔ میرے بھائیوں، جہنم کوئی کہانی نہیں، ایک سچی حقیقت ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا، نماز چھوڑے گا، ظلم کرے گا، حرام کمائے گا، وہ اس عذاب کا مستحق بنے گا۔ لیکن اللہ تعالی نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اے اللہ، ہمیں جہنم کی آگ سے بچا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اور ہمیں جنت الفردوس میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ داخل فرما۔ اللہم اجرنا من النار وادخلنا الجنہ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔